تحریری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے اور اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ درخت تیار ہونے کے بعد کشتی 3 منزلوں میں تیار کر لی گئی۔ نچلا حصہ جانوروں کے لیے، درمیانی حصہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے بنایا گیا، اور فرمایا گیا کہ جب ہمارا حکم آئے تو چرند پرند اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل سلامت رہ سکے، اور اپنے گھر والوں کو بھی مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن اسلم اپنے والدین سے روایت کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت شیر پر بخار مسلط کر دیا اور اسنین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا اور اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس بلی کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ اور معزز سامعین، کشتی کے روانہ ہونے کے بعد جو لوگ وہاں پر رہ گئے تھے وہ صرف وہی لوگ تھے جو خدا کے منکر تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔